ہم نے ان پولیس والوں پہ سچور ڈی ایس پی پہ دعویداریاں کی ہوئی ہیں جہاں جہاں میں گولیاں ماری گئی ہیں. چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں ہے. جس نے ٹریگر دبایا ہے یا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تمام پولیس والے یہ سن لیں کہ خصوصاً کے پی والے, کے پی کی پولیس جو ہیں ان کی میتوں پہ عوام روتی رہی ہے, چیختی اور چلاتی رہی ہے. کیا محبت نہیں دی ہے کے پی کے عوام نے اپنی پولیس کو, اور کیا محبت رہی ہے مجھ سمیت. فخر کرتے تھے اس پولیس پہ. پتہ نہیں کیا حیوان بنا دیا ہے ان حالات نے, اختیارات نے, افسروں نے. اور کتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس پولیس کے خلاف پورے پاکستان میں. یہ پولیس ہوتی ہیں, آپ جائیں یورپ میں جائیں, دیگر ممالک میں جائیں, لوگ اپنی پولیس سے نفرت محبت کرتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے تھے دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے, ان کے لیے امبریلاز لاتے تھے. اب تو یقین کریں گھن سی آتی ہیں ان کے ساتھ گزرتی ہوئی بھی. اب جی کبھی گرفتاریاں میری کروائیں گے, یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جی یہ کبھی کہیں جی جناب گاڑی میں کسی کے ساتھ رنگ یا تو پکڑا گیا. آج کل ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں. یا یہ بھی ہو کہ کوئی خاتون آئے اور ادھر کھڑی ہو جائے کہ جناب میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یس, اب یقین کریں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. اور ایسی بھی کردار ہر طرف سے آپ پہ اٹیک ہوں گے نا. کوئی آپ کو وہاں سوشل میڈیا پہ کسی کو بٹھا کے آپ کی طرف توپوں کا رخ کرے گا, جی یہ جناب کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے, کم بختو. آپ کو یعنی کہ اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑے گا. میں وکیل ہوں نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, کون سا وکیل ابھی تک پکڑا گیا ہے؟ خان کی کس وکیل کو جو ہے ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ اور میں تو کس ایف آئی آر سمیت جو ہیں یہ کر رہا ہوں. تو ہمیں پارٹیوں سے خطرے ہیں, جان کے بھی خطرے ہیں, ہم ہر قسم کے آلات میں. لیکن ان اندیشوں اور ان فکروں سے سب سے زیادہ جو ہمیں اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے اب آج کل وہ کل مجھے پرسوں بتایا گیا کہ جی نون والے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیا اس کی ایکسپنسز ہیں, کیا اس کی آمدن ہے, تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے. تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب کو, کرو دوربینیں لاؤ, خوردبینیں لاؤ, طوائفوں کو لاؤ, گنگیوں کو لاؤ, جو کچھ کر سکتے ہو کرو. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں وینڈیکیٹ کر کے رہیں. دوسرا حصہ ہے پولیس پہ کارروائی کا. جہاں جہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس ہوا ہے, گولیاں چلائی گئی ہیں, اب قانون یہ ہے. وزیر آباد میں خان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی, جبکہ گولیاں بھی ان کو ماری گئی. ایف آئی آر بھی انہوں نے خان کی ورژن کے خلاف اپنی ہی درج کرا دی. ضلع شاہ جو ہیں اس کو قتل کیا گیا, دعویداری خان پہ ڈال دی گئی. یہ دیکھیں, یہ اپنے نظام کی آپ یہ دیکھیں کتنا بھیانک بنا دیا ہے. اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے موجودہ وقت میں, میر مرتضیٰ بھٹو کیس سے ایک کہانی شروع ہوئی تھی کہ جی ایک وقوعے کے ایک یا ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتے ہیں. غنوہ بھٹو نے اپنی ایف آئی آر کرائی تھی, ایک جتوئی صاحب تھے انہوں نے اپنی کرائی تھی, ایک اے ایس پی تھے جو بعد میں اب فوت ہو چکے ہیں, ڈی آئی خان سے تھے, انہوں نے اپنی ایف آئی آر کرائی. ایک اور ایسے چوکا. تو 2008 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ہی وقوعے کے جتنے ایف آئی آر کروانے چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن میگنیفائی نہیں کر سکتے ہیں. وہ یہ قانون تھا کہ ابھی 2020 میں لارجر بینچ نے کہہ دیا کہ نہیں, اب ایک وقوعے کا ایک ہی ایف آئی آر ہوگا. اور اگر کسی کا دوسرا ورژن ہے, وہ کہتے ہیں مجھے گولی ماری گئی ہے یا میں وکٹم ہوں, تو وہ اسی ایف آئی آر میں اپنا ورژن ریکارڈ کرے گا. اب اس کا نقصان آج کل کے حالات میں اس فیصلے کا ہمیں ہو رہا ہے. ہم دوسری ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے ہیں, پولیس اپنی ایف آئی آر درج کر دیتی ہیں اور ہمارا بیان انہی کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. لیکن قانوناً ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں. ہم نے ان پولیس والوں پہ سچور ڈی ایس پی پہ دعویداریاں کی ہوئی ہیں جہاں جہاں میں گولیاں ماری گئی ہیں. چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں ہے. جس نے ٹریگر دبایا ہے یا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تمام پولیس والے یہ سن لیں کہ خصوصاً کے پی والے, کے پی کی پولیس جو ہیں ان کی میتوں پہ عوام روتی رہی ہے, چیختی اور چلاتی رہی ہے. کیا محبت نہیں دی ہے کے پی کے عوام نے اپنی پولیس کو, اور کیا محبت رہی ہے مجھ سمیت. فخر کرتے تھے اس پولیس پہ. پتہ نہیں کیا حیوان بنا دیا ہے ان حالات نے, اختیارات نے, افسروں نے. اور کتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس پولیس کے خلاف پورے پاکستان میں. یہ پولیس ہوتی ہیں, آپ جائیں یورپ میں جائیں, دیگر ممالک میں جائیں, لوگ اپنی پولیس سے محبت کرتے ہیں.
ان کو گلے لگاتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے تھے دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے, ان کے لیے امبریلاز لاتے تھے. اب تو یقین کریں گھن سی آتی ہیں ان کے ساتھ گزرتی ہوئی بھی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اون چودھری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے نکاح کے بعد ہی بشرا بی بی کو دیکھا ہے, تو اون چودھری کا جو ہے وہ بھی بیان سامنے آیا کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہے عمران خان صاحب, میں بھی ساتھ ہوتا رہا ہوں. تو اس بیان کو کیا سچ سمجھیں کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہیں؟ دیکھیں یہ یک طرفہ بیان ہے نا, اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں, یک طرفہ بیان ہے. یہ اون چودھری کی گواہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس پہ جرح کیا جائے گا, اور جرح کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں کنفرنٹ ہوگی. تو اون چودھری کا کردار بھی دیکھیں, اون چودھری کن حالات میں گیا, کن حالات میں یہ سامنے آیا, اور کس کا وہ آدمی ہے, کیوں وہ بول رہا ہے. عدالت یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ گواہ کی دلچسپی کیا ہے. تو گواہ کون ہے, کیا وہ ڈس انٹرسٹڈ ہے یا انٹرسٹڈ ہے, یہ سارے سیاسی کیسز ہیں. تو اون چودھری جو ہے ترین کا آدمی تھا, ترین کے ساتھ چلا گیا, ترین کی ماں پہ یہ آج آ کے خان کے خلاف گواہ بنا. دیکھیں باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے, لیکن آدمی اگر 2 وقت میں کسی کے ساتھ کھانا بھی کھا لینا تو غیرت اور امیت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہیں کہ اس شخص کے خلاف شہادت دیتی ہوئی اتنا گرا جائے. تو جن لوگوں کی اپنی گراوٹ کا یہ حال ہے, ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے. وقت آئے گا جرا میں ان کے منہ پہ ان کے یہ الزامات انشاءاللہ مارے جائیں گے, اور قوم کے سامنے یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے. مرحبا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں سراہا ہے سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو. کل پیمرا نے ایک 2 صفحاتی نوٹس جاری کیا ہے جس میں 9 مئی سے ریلیٹڈ جو ملزمان تھے یا مجرمان تھے ان لوگوں سے ریلیٹڈ وہ ٹکرز بھی اب نہیں چلائیں گے. میڈیا الاؤ کروا لیا آپ نے, لیکن کل سے آپ لوگوں کے ٹکرز نہیں چلیں گے. وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. یا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی الاؤ کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو بیانیاں پھیلاتے ہیں یا آپ لوگوں کی بات ایٹ لیسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان لوگوں تک ان لوگوں کی بھی رسائی ہو؟ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو اب مذاق بنا ہوا ہے نا, اس کی کوئی اوقت ہی نہیں رہی ہے. مجھے صحافیوں سے پتہ چلا کہ جی مجھے بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جب لینا ہے تو صرف عابد شیر علی کے مقابلے میں لینا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, سب کو پتہ ہے, الیکٹرانک میڈیا کو علم ہے, عابد شیر علی کے مقابلے میں اس کو لینا ہے. تو یہ آپ کی میڈیا ہے یار, یہ آپ کی آزادی ہے, یہ آپ کی عابد میر کے ساتھ کیا ہو گیا. سبھی ہیں کہ جو بھی اپنے حق, اپنے شعور, اپنی ضمیر کے مطابق بولے گا تو ان کو انہوں نے اس طریقے سے دیکھیے کوئی آزادی نہیں ہے میڈیا کی, کسی میڈیا کی نہیں. اور یہ جو ابھی مجھے جو خدشے ہیں وہ آپ کے حوالے سے ہیں کہ وہ اب اپنے ٹینٹیکلز آپ کی طرف بڑھائیں گے. پاکستانیوں کو یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جان سکے یا سچ ان تک پہنچ سکے. جی اچھا مروت صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ ابھی اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے انٹرا پارٹی کے خلاف, اور دوسرے نمبر پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی گئی ہے اور وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے. نہیں, کیا درخواست منظور ہو گئی ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف چیلنج کیا ہے. نہیں تو منظور تو نہیں ہوئی ہے نا, ابھی تو چیلنج کیا ہوگا. منظور تو نوٹس ہوتا ہے, سنوائی ہوتی ہیں, بحث ہوتی ہیں, تاریخیں ہوتی ہیں, صرف اس نے ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہیں. اس کو صاحب کل سے سوشل میڈیا پر آپ کی گرفتاری کے متعلق خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی, اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ باپ جی کبھی گرفتاریاں میری کروائیں گے, یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جی یہ کبھی کہیں جی جناب گاڑی میں کسی کے ساتھ رنگیا تو پکڑا گیا. آج کل ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں. یا یہ بھی ہو کہ کوئی خاتون آئے اور ادھر کھڑی ہو جائے کہ جناب میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یس, اب یقین کریں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے, اور ایسی بھی کردار ہر طرف سے آپ اٹیک ہوں گے نا. کوئی آپ کو وہاں سوشل میڈیا پہ کسی کو بٹھا کے آپ کی طرف توپوں کا رخ کرے گا, جی یہ جناب کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے, کم بختو. آپ کو یعنی کہ اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑے گا. میں وکیل ہوں نا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا, کون سا وکیل ابھی تک پکڑا گیا ہے؟ خان کی کس وکیل کو جو ہے ہاتھ ڈالا گیا ہے, اور میں تو 21 FIR سمیت جو ہیں یہ کر رہا ہوں. تو ہمیں پارٹیوں سے خطرے ہیں, جان کے بھی خطرے ہیں, ہم ہر قسم کے آلات میں. لیکن ان اندیشوں اور ان فکروں سے سب سے زیادہ جو ہمیں اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے
اب آج کل وہ کل مجھے پرسوں بتایا گیا کہ جی نون والے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ کیا اس کی ایکسپینسز ہیں، کیا اس کی آمدن ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے. تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب کو، کرو، دوربینیں لاؤ، خوردبینیں لاؤ، طوائفوں کو لاؤ، گنگیوں کو لاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں ونڈیکیٹ کر کے رہیں.